بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز ڈیسک ٹی وی سے میں عصمت خان آپ کے ساتھ ہوں۔ جیسا کہ ہم نے اپنے چینل کا آغاز کرتے وقت آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس چینل کے توسط سے جو عوامی مسائل ہیں، جو عام آدمی کے مسائل ہیں، اس کے لیے بھی ہم یہاں سے آواز بلند کریں گے۔ اس وقت پاکستان کے اندر جو ایک عام آدمی ہے، اس کا وزیر اعظم عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے ایک بڑا شکوہ ہے۔ ان کا شکوہ یہ ہے کہ عمران خان نے جس تبدیلی کا وعدہ کیا تھا، وہ تبدیلی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ وہ تبدیلی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی، نہ سرکاری دفتروں میں نظر آ رہی ہے، نہ مارکیٹوں میں وہ تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ اس وقت عام آدمی کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے مہنگائی۔ عام آدمی مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ مہنگائی آج کا مسئلہ نہیں ہے، مہنگائی پاکستان کا یہ پچھلے 35-40 سال سے مسئلہ ہے۔ ہر گورنمنٹ کے دور میں، ہر حکومت کے دور میں، ہر پارٹی کی حکومت میں مہنگائی ایک بڑا ایشو رہی ہے، اور اس سے عام آدمی، غریب آدمی، وہ آدمی جو سفید پوش آدمی ہے، وہ آدمی جو روز کماتا ہے اپنے بچوں کے لیے، یعنی مزدور آدمی، وہ اس سے ہر دور میں متاثر رہا ہے۔ اب اس کی چند ایک وجوہات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ مہنگائی، ہمارے پیارے ملک پاکستان میں مہنگائی کنٹرول کیوں نہیں ہوئی، اس کی وجوہات جو ہے وہ کیا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سیاست اور کاروبار، اس کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی ایسا کاروبار نہیں جس سے ہمارے سیاستدان، ہماری سیاسی جماعتوں کے عہدیدار جس کاروبار کے ساتھ جڑے نہ ہوں۔ تقریباً ہر کاروبار کے ساتھ کوئی نہ کوئی سیاسی شخصیت جو ہے وہ لازمی جڑی ہوئی ہے۔ کاروبار کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، کاروبار کرنا، تجارت کرنا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن تجارت اگر یعنی کہ شرعی اصولوں کے خلاف مطلب کی جائے یا ناجائز طریقے سے کی جائے تو وہ جو ہے وہ غلط ہے، یا اپنی جو عہدہ ہے یا اپنی حیثیت ہے اس کو اپنے کاروبار کے لیے استعمال کرنا، وہ جو ہے وہ غلط ہے۔ اب چونکہ سیاستدانوں کا، ہماری ایک بیوروکریسی کی ایک بڑی تعداد، وہ بیوروکریسی جس نے حکومت کی جو پالیسی ہے اس کو عام آدمی تک پہنچانا ہوتا ہے۔ کوئی بھی حکومت آئے، اس کی جو بھی پالیسی ہوگی اس کو نافذ کرنا، اس پہ عمل کروانا، وہ بیوروکریسی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو ساری بیوروکریسی کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن ہماری بیوروکریسی کا ایک بڑا حصہ وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی طرح کاروبار سے منسلک ہے۔ اس کی وجہ سے شروع سے ہمارے یہاں پہ کوئی ایسا میکانزم ہی انہوں نے نہیں بننے دیا، یا اگر کسی نے بنانے کی کوشش بھی کی ہے تو اس کو انہوں نے نہیں بنانے دیا جس سے یعنی کہ مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول کی جا سکے، جس سے چیزوں کی قیمتوں کا تعین کیا جا سکے، جس سے کوئی چیک اینڈ بیلنس مطلب ہو کہ کسی کمپنی میں کوئی پروڈکٹ تیار ہو رہی ہے، کوئی چیز تیار ہو رہی ہے، تو اس کی قیمت جو ہے وہ مارکیٹ میں کیا ہونی چاہیے، کتنے کی ہونی چاہیے۔ کوئی ایسا میکانزم ہمارے یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی ہے بھی تو وہ نام نہاد ہے، وہ مؤثر نہیں ہے، مؤثر میکانزم ہمارے یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ تیسرا، ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ یعنی کہ جب کبھی بھی ڈالر کا ریٹ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، یا ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ اوپر جاتا ہے افراط زر بڑھنے کی وجہ سے، تو کہا جاتا ہے جی ڈالر مہنگا ہو گیا ہے، اور ڈالر کا بہانہ بنا کے ہر چیز مہنگی جو ہے وہ کر لی جاتی ہے۔ اب اس کو چونکہ ہمارے یہاں پہ میکانزم ہی نہیں ہے، تو اب اس کو کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے کہ آیا یہ جو چیز ہے، یہ ڈالر کا ریٹ بڑھنے سے اس کا ریٹ اوپر جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا۔ کیا آیا یہ چیز جو ہے یہ باہر سے منگوائی جاتی ہے، کیا یہ چیز جو ہے یہ امپورٹ کی جاتی ہے باہر سے، جو یہ مہنگی آئی ہے تو اس کا ریٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں بڑھنا چاہیے؟ نہیں، ہمارے یہاں پہ کوئی اس کا وہ چیک کرنے والا جو ہے وہ ہے ہی نہیں سسٹم، کہ کون سی چیز ڈالر کا ریٹ بڑھنے سے متاثر ہوئی ہے، اس کا ریٹ بڑھنا چاہیے اور کتنا بڑھنا چاہیے۔
اس کے بعد جو عام آدمی کی جو استعمال کی چیزیں ہیں، جو دالیں ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، جو جن کا ایک بڑا حصہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ یعنی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ بیسیکلی پاکستان ایک آپ سب جانتے ہیں کہ ایک زرعی ملک ہے، تو یہاں پہ بھی جو ڈالر کا بہانہ بنا کے ہر چیز روزمرہ کی جو ہے وہ اوپر آسمان تک جو ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ پہنچا دیا جاتا ہے، جس سے عام آدمی جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ جو پرائس کنٹرول کے جو محکمے ہیں، جو بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے پرائس کو کنٹرول کرنا، وہ ضلعی حکومتوں کا کام ہوتا ہے، وہ وہاں پہ ایڈمنسٹریٹر ڈپٹی کمشنر صاحبان ہوں یا سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہو، اس کے یعنی کہ ڈسٹرکٹ چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں، UC چیئرمین بیٹھا ہوا ہے، جو بھی ہماری ضلعی گورنمنٹ ہے اس کا یا ضلعی انتظامیہ، اس کا بنیادی کام ہوتا ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا۔ اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے علاقے میں موجود جو مارکیٹیں ہیں ان کے اوپر اس کا مکمل کنٹرول ہو اور ہر چیز عوام الناس تک سرکاری نرخ کے اوپر جو ہے وہ پہنچے۔ اس کی ملاوٹ چیک کرنا، اس کی کوالٹی چیک کرنا، یہ بنیادی ذمہ داری ضلعی انتظامیہ کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر آ جاتی ہے صوبائی گورنمنٹ۔ اس کے بعد پھر صوبائی گورنمنٹ کا بھی کام ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں پہ نظر رکھے اور ایسے اقدامات کرے، ایسی قانون سازی کرے جس سے مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول ہو اور عام آدمی کو اس کا جو ہے فائدہ پہنچے۔ اب ہمارے یہاں پہ جو بھی یعنی کہ سب سے بڑا جو گلہ ہے لوگوں کا عمران خان صاحب سے، وہ یہ ہے کہ بھئی آپ نے جس تبدیلی کا وعدہ کیا تھا وہ تبدیلی ابھی تک جو ہے وہ نہیں آئی۔ عمران خان جتنے مرضی اعلانات کرتے رہے، حکومت جتنی مرضی اپنی کارکردگی جو ہے وہ بتاتی رہے کہ ہمارا تجارتی خسارہ جو ہے وہ اتنا کم ہو گیا ہے، اتنا زر مبادلہ کے ذخائر جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے پاس آ گئے ہیں، اسٹاک مارکیٹ اوپر چلی گئی ہے، لیکن عام آدمی کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ عام آدمی کو اس چیز سے سروکار ہے کہ اس کو آٹا، چینی، دالیں، گھی، روزمرہ استعمال کی جو چیزیں ہیں وہ سستی اسے میسر ہوں۔ اب عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنے میں تقریباً جو ہے وہ ناکام رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 35-40 سالوں میں آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح لوگوں میں نوکریاں جو ہے وہ بانٹی گئی ہیں۔ میرٹ کے بجائے جو ذاتی وفادار لوگ تھے ان کو نوکریوں سے نوازا گیا ہے پچھلے 35-40 سال میں۔ اداروں میں ایسے افراد بھرتی کیے گئے ہیں، خاص طور پہ ایسے یعنی ادارے جن کا کام ملک میں مہنگائی کنٹرول کرنا، ذخیرہ اندوزی کنٹرول کرنا، منی لانڈرنگ کو روکنا، ٹیکس چوری کو جو ہے وہ روکنا۔ ان اداروں میں ایسے افراد کو بھرتی کیا گیا ہے، وہ اداروں کے بجائے وہ شخصیات کے ملازم ہیں اور شخصیات کے لیے کام کرتے ہیں، ریاست کے لیے کام نہیں کرتے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ٹیکس چوری بھی ہے۔ ٹیکس چوری جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے، جو یعنی حکومت نے شروع میں سر توڑ کوشش کی لیکن عمران خان صاحب کی حکومت اس کو نافذ کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ عام آدمی، میں اور آپ، ہم کہتے ہیں جی ہم ماچس کی ڈبیا پہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں، صابن ہم لیتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس جو ہے وہ دے رہے ہیں، ہر چیز پہ ہم جو ہے وہ ٹیکس دے رہے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جس پہ عام آدمی ٹیکس نہ دے رہا ہو۔ ہوتا یوں ہے کہ آپ اور میں جو ٹیکس دیتے ہیں وہ ٹیکس سارے کا سارا جا کے جو بڑا تاجر ہوتا ہے اس کے پاس جا کے وہ ٹیکس جمع ہو جاتا ہے۔ وہ ایک آپ کو سمجھانے کے لیے مثال میں دے رہا ہوں کہ فار ایگزامپل 10 ارب روپیہ ٹیکس جو ہے وہ جمع ہوا ہے کسی فیکٹری مالک کے پاس یا کسی بڑے بزنس مین کے پاس یا کسی بڑے صنعت کار کے پاس۔ اب اس نے کیا کرنا ہے، اس نے ایک مہنگا وکیل اس نے رکھا ہوگا جو ٹیکس کے معاملات کو جو ہے وہ دیکھتا ہوگا، ٹیکس کے معاملات کو مینیج کرنا جانتا ہوگا۔ اس کو 10 ارب میں سے جو 10 ارب روپیہ اس کے پاس ٹیکس ہوا ہے اس میں سے 5 کروڑ فار ایگزامپل اس نے وکیل صاحب کو دیے، کوئی 40-50 کروڑ روپے کی اس نے معاملات طے کیے۔ FBR جو بھی متعلقہ ادارے ہیں جنہوں نے ٹیکس جو ہے وہ جن کا کام ہے سرکاری ٹیکس جمع کرنا، ان کو 50-60 کروڑ روپے میں مینیج کر لیا، اور 2-3 ارب روپیہ ٹیکس جو ہے وہ گورنمنٹ کے خزانے میں اس نے جمع کروا دیا، اور اس کے علاوہ جو اس کے پاس 6-7 ارب روپیہ جو بچا ہے وہ اس نے اپنی جیب میں ڈال لینا ہے، اس نے ٹیکس یعنی چوری کر لینا ہے اس نے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس جو ٹیکس کی جو کلیکشن ہے، وہ جو گورنمنٹ ٹارگٹ مقرر کرتی ہے، گورنمنٹ ایک اندازہ لگاتی ہے، ایک تخمینہ لگاتی ہے کہ اس سال ہم نے اتنا ٹیکس جمع کرنا ہے، وہ مطلوبہ ٹیکس
گورنمنٹ جو ہے وہ جمع کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایف بی آر یا دوسرے جو ادارے جو ٹیکس جمع کرنے کے ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ ساز باز کر کے اور جعلی ڈاکومنٹ جو ہے وہ بنا کے کسی بھی طرح یعنی کہ ان چیزوں کو مینیج کر کے وہ ٹیکس جو ہے وہ چوری کر لیتا ہے. بڑا صنعت کار، بڑا تاجر، بڑا فیکٹری مالک اس کو چوری کر لیتا ہے. وہ ٹیکس جو ہے پھر قومی خزانے میں نہیں جمع ہوتا. جب ٹیکس جو ہے وہ قومی خزانے میں نہیں جمع ہوتا تو گورنمنٹ جو ہے وہ کہتی ہے کہ اب ہم نے ملک کا نظم و نسق چلانا ہے، اخراجات پورے کرنے ہیں. تو یہ اخراجات ہم کہاں سے پورے کریں؟ ایسے میں جو حکومت میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی انہی لوگوں یعنی جو بڑے صنعت کار، بڑے تاجر یا بڑے جو بزنس مین ہوتے ہیں انہی کے جو ہے وہ یعنی کہ لوگ چونکہ حکومتوں کا حصہ ہوتے ہیں، ایک بڑا حصہ ہوتا ہے ان کا حکومت کے اندر. ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ تاجر جو ہے یہ یعنی ٹیکس چوری کرتے ہیں تو اسی ٹیکس چوری کے پیسے سے یہ مختلف سیاسی جماعتوں کو فنڈ بھی دیتے ہیں، ڈونیٹ بھی کرتے ہیں. یہ ڈونیشن دیتے ہیں، فنڈ دیتے ہیں. اس کی فنڈ یا ڈونیشن کی آڑ میں ایک بڑی رقم جو ہے وہ مختلف سیاسی جماعتوں کو، مختلف سیاسی شخصیات کو یہ دیتے ہیں تاکہ اس کے بدلے ان کے کاروباری مفادات کا تحفظ جو ہے وہ کریں. جب وہ برسر اقتدار آئیں تو ان کے کاروباری مفادات کا وہ تحفظ کریں. اس وجہ سے یعنی کہ کوئی بھی گورنمنٹ جو آتی ہے وہ یعنی کہ ایسی اصلاحات کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے، ایسی اصلاحات کرنے میں فیل ہو جاتی ہے جس سے ٹیکس چوری جو ہے وہ یعنی روکنے میں مدد ملے. اب جب ٹیکس کی کلیکشن پوری نہیں ہوتی تو ایسے میں یہ جو یعنی کرپٹ مافیا کہہ لیں آپ، یہ کرپٹ پریکٹسز کرنے والے جو تاجر ہیں وہ کہہ لیں، کرپٹ پریکٹس کرنے والے بزنس مین ہوں گے، ان کے جو نمائندے جو انہی کے یعنی فنڈنگ سے، انہی کے ڈونیشن سے جو ہے وہ حکومتوں تک جو ہے وہ پہنچے ہوتے ہیں، وہ حکومت کو مشورہ دیتے ہیں کہ جناب اعلیٰ ایسا کرتے ہیں، تھوڑا سا ٹیکس جو ہے وہ اور بڑھا دیتے ہیں. وہ جو تھوڑا سا ٹیکس بڑھاتے ہیں اس کا بوجھ آپ پہ اور میرے پہ جو ہے وہ پڑتا ہے. آپ پہ اور میرے پہ ٹیکس کا بوجھ بڑھتا ہے. اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بزنس مین ہوتا ہے، وہ جو تاجر ہوتا ہے، وہ مزید اس کو ٹیکس چوری کا موقع ملتا ہے، وہ اور ٹیکس چوری کرتا ہے، اور زیادہ ٹیکس جو ہے وہ چوری کرتا ہے، کیونکہ اور زیادہ ٹیکس اس کے پاس جمع ہوتا ہے، وہ مزید ٹیکس چوری کرتا ہے. وہ اس طرح اس کی جو دولت ہے، اس کی جو پراپرٹیاں ہیں، وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہوتی ہیں، اور عام آدمی، جو غریب آدمی ہے، جو دیہڑیدار آدمی ہے، جو مزدور آدمی ہے، جو سفید پوش آدمی ہے، وہ روز بروز جو ہے وہ اس کی جو مالی حالت ہے وہ یعنی خراب ہوتی جاتی ہے. اس کے نتیجے میں مہنگائی بڑھتی ہے، افراد زر میں اضافہ ہوتا ہے، اور مختلف مسائل جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. اب جب عمران خان صاحب آئے تو عمران خان صاحب نے کچھ چیزیں جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کی پچھلے 2.5 سالوں میں. اس میں جب عمران خان صاحب نے یہ چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کی تو اس میں سیاسی مزاحمت تو آئی عمران خان کے سامنے. یعنی وہ لوگ، وہ حکومت میں بیٹھے ہوں یا اپوزیشن میں بیٹھے ہوں، جن کو یہ تاجر فنڈنگ کرتے ہیں ٹیکس چوری کے پیسے سے، جن کو ٹیکس چوری کے پیسے سے یہ تاجر جو ہے یہ ڈونیشن دیتے ہیں باری باری، تو انہوں نے سیاسی مزاحمت تو کی. ایسے میں جو پچھلے 35-40 سال میں جو مختلف اداروں میں انہوں نے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن بیوروکریسی کا ایک بڑا حصہ جو مختلف سیاسی شخصیات، مختلف جماعتوں کے لیے کام کرتا ہے ریاست کے بجائے، انہوں نے بھی حکومت کی جو پالیسی ہے اس کو نافذ کرنے میں کوئی دلچسپی جو ہے وہ نہیں دکھائی، اور بلکہ روڑے جو ہے وہ اٹکائے مختلف طریقوں سے، جس کی وجہ سے جو آپ جانتے ہیں شبر زیدی صاحب جو ایف بی آر کے جو کمشنر جو ہے وہ چیئرمین جو لگائے تھے عمران خان صاحب نے، ان کو استعفیٰ جو ہے وہ دینا پڑا. شبر زیدی اپنی پوری کوششوں کے باوجود جو ہے وہ ناکام ہوئے. اب ایسے میں یہ جو چیزیں ہیں، چونکہ یہ جو ادارے ہیں جن کا کام ٹیکس کلیکشن کرنا ہوتا ہے، جن کا کام مہنگائی روکنا ہوتا ہے، جن کا کام جو ہے وہ یعنی اشیاء خورد و نوش کی کوالٹی کو چیک کرنا ہوتا ہے، یہ جو ادارے ہیں یہ اس مافیا کے ہاتھوں یرغمال ہیں، اور یہ ادارے اپنا جو سرکاری فرض ہے جس کی یہ تنخواہ لیتے ہیں وہ ادا کرنے میں یہ بری طرح ناکام ہیں.
لہٰذا اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تمام اداروں کو جنگی بنیادوں پہ کام کرنا پڑے گا۔ اس میں عدلیہ کا کردار جو ہے وہ بہت اہم جو ہے وہ ہے۔ ہماری عدلیہ کا کردار بہت اہم ہے۔ ہماری عدلیہ کو مختلف چیزوں پہ اسٹے دینے کے بارے میں کوئی پالیسی جو ہے وہ بنانا ہوگی۔ عدلیہ کو اور حکومت کو ایک پیج پہ جو ہے وہ آنا پڑے گا مہنگائی اور ٹیکس چوری کے ایشو کے اوپر، تاکہ عام آدمی کو ریلیف جو ہے وہ دیا جا سکے۔ عدلیہ، حکومت اور طاقتور ادارے ان کے ایک پیج پہ آئے بغیر اور ایسی مافیا کے خلاف ایک رتھ لیس قسم کے آپریشن کے بغیر اب اس چیز کو کنٹرول کرنا میری نظر میں بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ان قوانین کی موجودگی میں اور اداروں میں بیٹھے وہ ادارے جن کا کام ان چیزوں کو روکنا ہوتا ہے، ان اداروں میں انہی کے لوگوں کے بیٹھے ہوئے ان چیزوں کو ٹھیک کرنا، کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اس کے لیے ایک رتھ لیس آپریشن کی ضرورت ہے۔ لہٰذا میں حکومت پاکستان، وزیر اعظم عمران خان صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اب چونکہ آپ کے 2.5 سال کا پیریڈ جو ہے وہ رہ گیا ہے، اور 2.5 سال کے بعد بھی اگر آپ جو عام آدمی کا بنیادی مسئلہ ہے مہنگائی، بے روزگاری اور یہ جو چیزیں ہیں مہنگائی اور بے روزگاری، یہ عام آدمی کے بڑے مسائل ہیں۔ عام آدمی کو اسٹاک ایکسچینج، اسٹیٹ بینک کی جو اسٹیٹمنٹ آتی ہے سالانہ، اس سے عام آدمی کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ ڈالر کے کتنے ذخائر کم ہو گئے، کتنے زیادہ ہو گئے، عام آدمی یا دیہڑی دار آدمی یا غریب آدمی یا سفید پوش آدمی، اس کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس کو سروکار ہے تو وہ اس چیز سے ہے کہ اس کو جو اشیاء ضروریہ ہیں، جو عام اشیاء ہیں روزمرہ استعمال کی، وہ اس کو سستے ریٹ پہ اور مناسب ریٹ پہ جو ہے اس کو ملے۔ لہٰذا میری پھر ہاتھ جوڑ کے میری وزیر اعظم عمران خان بالخصوص میری درخواست جو ہے وہ ہماری معزز عدلیہ سے ہے، پھر اس کے بعد وہ طاقتور ادارے جن کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ڈنڈے کی طاقت دی ہے، میری ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ ایک پیج پہ آئیں، اور یہ جو مافیا ہے جس نے یہ سارا سسٹم جو ہے وہ ہائی جیک کیا ہوا ہے، اس کے خلاف ایک رتھ لیس آپریشن کیا جائے، عوام کو ان کے چنگل سے جو ہے وہ آزادی دلائی جائے، تاکہ عوام کو سستی اور معیاری اشیاء مناسب قیمتوں کے اوپر جو ہے وہ مہیا کی جا سکیں اور مل سکیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس پیغام کو آپ شیئر کریں گے، لائک کریں گے، اور ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں گے اگر آپ میری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو۔ میری طرف سے آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔